السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ دیکھیں کچھ مثلا آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب موجودہ حکومت اپنا ٹینیور مکمل نہیں کرے گی۔ اچھا، کچھ لوگ فچ کی رپورٹ کو کر رہے ہیں کوڈ کہ دیکھیں فچ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت 18 مہینے چل سکے گی، اس سے زیادہ نہیں چل سکے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت کمزور حکومت ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے سہارے یہ کھڑی ہے اور چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں اس کا حصہ ہیں، تو کمزور ترین حکومت ہے، تو یہ زیادہ نہیں چلے گی۔ تو موجودہ حکومت اور کچھ ان کے اپنے جو لیڈرز ہیں ان کے جو بیانات ہیں اسے بھی کوٹ کیا جاتا ہے، جیسے خواجہ آصف کے حوالے سے۔ اب خواجہ آصف کے جو اکثر بیانات ہیں نا، معذرت کے ساتھ وہ اس کے کوئی سیر پیر نہیں ہوتا ہے۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ جیسے انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جناب جنرل فیض نے خواجہ آصف سے کہا تھا کہ جی آپ اب جون میں اور دسمبر میں اپنی حکومت بنانے کی فکر کریں۔ تو یہ سوال تو ہوا کہ آپ جنرل فیض سے ملنے گئے تھے، تو جنرل فیض سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ تو سیاسی آدمی، ایک سوال تو بنتا ہے۔ تو آپ جنرل فیض کے گھر پہ کیا کر رہے تھے، یا ان کے جنرل باجوہ کے سسر کے گھر پہ کیا کر رہے تھے؟ آپ اپنا اسکور سیٹ کرنے گئے تھے؟ تو بڑے سوالات لوگوں نے اس پہ اٹھائے ہیں۔ تو وہ بھی اس قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ تو کیا واقعی یہ حکومت کمزور ہے، چلی جائے گی، اور کیا صورتحال ہوگا؟ تو میں کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت ایک لحاظ سے تو کمزور ہے کہ پیپلز پارٹی کے بے ساکھیوں پہ یہ کھڑی ہے، اور پیپلز پارٹی ہٹتی ہے تو یہ دھڑ سے گر جائے گی، اور دوسری چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ اپنا اسکور کمپلیٹ کرتی ہے۔ ماضی میں بھی اتحادی حکومتیں جو ہیں وہ کمزور ہی رہتی تھیں، لیکن یہاں تو 2/3 میجورٹی والی حکومت بھی اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کر سکی، 2/3 میجورٹی والی، تو پھر یہ کسی کی تقدیر کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن ہاں، 2/3 میجورٹی والی جب ٹکرائی اسٹیبلشمنٹ سے تو چلی گئی، اور اگر کمزور اتحادی حکومت اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے گی تو کہاں ٹھہرے گی؟ لیکن اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہو جائے تو بہت مضبوط ہو جائے گی وہ حکومت، اور اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ نہ صحیح اس طرح کی اتحادی حکومت جو بے ساکھیوں سے ایک کمزور حکومت نظر آ رہی ہے شہباز شریف کی، اگر اس کے ساتھ پوری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے تو پھر وہ کمزور ہوگی؟ تو پھر وہ کمزور نہیں ہوگی، وہ مضبوط حکومت ہوگی۔ تو شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ مکمل طور پر، جزوی طور پر بھی نہیں، پوری مکمل طور پر فوج اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کی ایک اور بہت وجہ ہے، ایک تو سیاسی حکومت کے ساتھ فوج ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن یہاں 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کا وزیر اعظم جو اس وقت موجود ہے، اس سے اچھا اسٹیبلشمنٹ کو آنے والے وقت میں بھی، ارد گرد بھی، سراؤنڈنگ میں بھی، اس جماعت میں بھی وزیر اعظم نہیں ملے گا۔ گویا اس وقت شہباز شریف کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کو بہترین وزیر اعظم ملا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو مزید مضبوطی اس لیے دے رہی ہے کہ ان کے مخالفین PTI ہے، عمران خان ہے، جنہوں نے ناکو چنے چبائے ہوئے ہیں، پاکستان کی سیاست کو تباہ کیا ہوا ہے، حالات کو خراب کیا ہوا ہے، مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں، خود فوج کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی حکومت کو جو فوج موجودہ حکومت کو اس لیے بھی سپورٹ کر رہی ہے کہ اس کی اپوزیشن میں PTI ہے، عمران ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو کہ یہ حکومت بظاہر تو کمزور ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ بہت مضبوط حکومت ہے۔ اب جو صورتحال ہے، حالات یہ بتا رہے ہیں، جس طرح کے اکانومی میں یہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا فش نے
CCC+ کا دیا، معیشت میں ان کا استحکام ہو رہا ہے، اچھے کام ہو رہے ہیں. $7 بلین کا 37 ماہ کا جو ایگریمنٹ ہے IMF کے ساتھ وہ بھی بہت اچھا ہے. پاور سیکٹرز میں بھی مختلف ڈسکوز کو یہ پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں، ایکشن لے رہے ہیں. FBR میں بھی ایکشن لے رہے ہیں. بظاہر حکومت کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اپنے گول کو سیٹ کر رہی ہے اور اس گول کو حاصل کر. ایون کہ ابھی مہنگائی بہت زیادہ ہے، انفلیشن، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری ہے، مشکلات ہیں، بجلی کا بل بہت زیادہ ہے اور دوسرے فیکٹرز ہیں، لیکن اوور آل اکانومی کی جو پوزیشن آج سے 2 سال 3 سال پہلے تھی اس سے بہت بہتر ہو گئی ہے. تو اکانومی بھی اچھی ہو گئی ہے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ حکومت، میں اگر کا لفظ لے رہا ہوں، بظاہر تو یہ حکومت کہیں جاتی ہوئی نہیں لگ رہی، یہ میرا نہیں، بہت سارے اہم ترین لوگوں کا خیال ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کہیں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہ اتنی کمزور نہیں ہے اتنا. اور اس کی مضبوطی کی وجہ بھی میں نے بتا دی اور اس کی سروائیول کی وجہ بھی میں نے بتا دی. اب میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ خبر ہے کہ یہی وزیر اعظم ہوں گے اگلے، اگر یہ ٹینیور کمپلیٹ کرتی ہے تو اگلے وزیر اعظم بھی شہباز شریف ہیں. لیکن ایک اور بہت اہم خبر ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہے. تو اگلا آرمی چیف جناب عامر کیا نام ہے، جو موجودہ آرمی چیف ہے اس وقت، عاصم منیر صاحب، وہ ہیں. بہت سے لوگوں کو برا لگا ہوگا، بہت سے لوگوں کو بہت خوش ہوئے ہوں گے، لیکن ہم تو وہ آپ کو، یہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے ان چیزوں پہ، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو معروضی حالات اور نیچے سطح پہ جو کام ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، اس کے لحاظ سے اگر یہ حکومت ایک ٹینیور کمپلیٹ کر گئی اپنی 4 سال تقریباً، تو سمجھیں اگلا وزیر اعظم بھی شہباز شریف ہیں اور آرمی چیف جو ہیں وہ عاصم منیر ہیں، جنرل عاصم منیر. اور اگر پرویز آپ کی یہ چلے بھی جائیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم مکمل نہ ہوں، فرض کیجیے ٹیکنوکریٹ کی حکومت بھی آ جائے، تب بھی اگلے آرمی چیف جو ہیں وہ عاصم منیر ہیں. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.